بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير صدق الله مولانا العظيم. وقال الله تعالى في مقام الآخر وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. جتنے احباب تشریف لائیں محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محبوب رب العالمین. زاہد بھائی نے بہت خوبصورت حاضری لگوائی ہے اور اللہ تعالیٰ کا نام لیا ہے اور اللہ کے محبوب کا نام لیا ہے. اور یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے اور ویسے بھی علماء سے آپ سنتے رہتے ہیں نعت خوانوں سے. یقین جانیے کسی نعت خوان کا یہ مقصد نہیں ہوتا کہ آپ کے سبحان اللہ کہنے سے کہ اس کو کوئی زیادہ فائدہ ہوتا ہے، اس سے زیادہ آپ کو فائدہ ہوتا ہے جس میں اللہ کا ذکر کرنا ہوتا ہے. میں انشاءاللہ تعالیٰ جتنا وقت ہے اسی کے اندر رہ کر چند باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا اور میں امید کرتا ہوں اگر آپ توجہ رکھیں گے آپ نے آواز کو نہیں دیکھنا اور نہ سر کو دیکھنا ہے، آپ نے بات سمجھنی ہے کہ بات ہمیں بتانے والا کہنا کیا چاہتا ہے. جب اتنی توجہ کریں گے نا یقیناً آپ کا آنے کا جو مقصد ہے نا اس میں ضرور اللہ تعالیٰ کامیاب فرمائے گا. آپ کا اور میرا آنے کا مقصد اور کچھ بھی نہیں ہے. سب سے پہلے ہم اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے گھر میں آئے ہیں اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے لیے، اور جو سب سے بڑا مقصد لے کر ہم آئے ہیں کہ ہم میت کے ایصال ثواب کے لیے آئے ہیں. ایسا ہی ہے نا، کسی اور کام واسطے آئے ہو لوگ ناراض ہو جاتے ہیں. یہ ساری خطیب کی ذمہ داری ہے ہر لفظ دے تے ہر جملے تے سامعین نو کچھ گل پہنچانا. باقی آگے تہاڈے مقدر نو گل سمجھ دے ہو یا نہیں سمجھ دے. میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ ساڈا مقصد مین یہی ہے کہ اسی میت تے ایصال ثواب واسطے حاضر ہیں. ایصال ثواب کا کی مطلب ہے کہ ثواب پہنچان واسطے ہیں. تے ثواب تاں ہی پہنچے گا کہ جدوں اسی اپنی زباناں نو اللہ دے ذکر دے نال معطر کران گے، حضور دے ذکر دے نال معطر کران گے. میں بارہا جڑے ساتھی رات کدی میں سنن دا موقع ملتا میں ایک گل کردا. اسی آئے ایصال ثواب واسطے، کوئی ثواب خود حاصل کرن واسطے، کوئی میت نو بخشش دی دعا کرن واسطے. تے جے اگر صرف تقریر سننا ہی ہوندا، صرف نعت سننی ہوندی، تلاوت سننی ہوندی، آج ہر گھر دے اندر موبائل انٹرنیٹ موجود ہے. اور جڑے ان نعت خان اگر 1 لاکھ روپیہ لیندا نا تے گھر وچ اسی بڑی آسانی دے نال فری اس نو سن سکتے ہیں یا نہ سکتے ہیں. تے ثواب تو اوتھے بھی پہنچ سکدا سی. لیکن میں کہنا میرا یہ ضمیر کہندا کہ اسی جڑے مل بیٹھتے ہیں نا یہ عقیدہ لے کے آنے کہ سارے برا مل کے، بڑے اور بچے چھوٹے سب مل کے رشتہ دار میت ایصال ثواب واسطے اللہ دا ذکر کریں گے، یقیناً اللہ تعالیٰ بخشش فرما دے گا. مل کے بیٹھنے کا مقصد ہے. اگر نہ گھر بھی سن سکتے ہیں کیا میں سپیکر تے اذان اگر پڑھ سکتے ہیں تو کیا تقریر نہیں ہو سکتی؟ وہ بھی ہو سکتی ہے، گھر میں سن سکتے ہو. لیکن مل بیٹھنے کے مقصد یہی ہے کہ یہ حضور دی سنت بھی ہے اور صرف حضور دی نہیں اللہ دی بھی سنت ہے. میں اگر میلاد تے دلائل دیواں اتنا وقت نہیں کہ قرآن پڑھ کے دیکھ لو. اور میں بڑی ذمہ داری نال عرض کر رہا ہوں یہ ساری مجبوری ہے. اسی اپنے عقیدے کو وضاحت اس واسطے کرتے ہیں کہ لوگ آج جگہ جگہ تے اپنی قوت دے نال نہیں، میں کہنا شیطانی قوت دے نال تسی سوشل میڈیا تے جا کے ویکھ لو ہر لمحے انہاں دی کوشش ہے کہ اسی حضور دے ذکر نو گھٹائیں. میلاد کے طرح طرح دے دلائل پیش کرتے ہیں جی میلاد ہے ہی کوئی نہ، یہ لوگ ایویں لے کے آتے ہیں. لیکن میں بڑی ذمہ داری نال عرض کریں کہ قرآن دی ہر آیت کو ویکھ لے تے نبی دا ذکر ہی نظر آ لے گا.
جگہ جگہ تے اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اور ایک تے ہے نا وہ الستو بربکم ہے کہ جس وقت ساریاں دعاں اللہ تعالیٰ نے اکٹھیاں کیتا اور وعدہ لیا۔ اس تو علاوہ بھی ایک آیت ہے کہ جس دے اندر صرف اللہ نے اپنے پاک نبیوں کو اکٹھا کیتا، صرف اور صرف تمام انبیاء کی دعاں موجود ہیں جتھے رب نے وعدہ لیا، اے میرے نبیوں میرے نال وعدہ کرو کہ جدوں میرا سونا محبوب تہاڈی زندگی دے اندر آوے تسی اودے ہاتھ تے بیعت بھی کرنی ہے اور اس دی مدد بھی کرنی ہے۔ اور ساڈا ایمان و عقیدہ اللہ تعالیٰ نے تو اس وقت بھی حضور دا میلاد منایا سی۔ میلاد کی مطلب ہے حضور دا ذکر کیتا جاتا ہے۔ اس واسطے میں بھی درود پاک پڑھیا، بھائی زاہد نے بھی درود پاک پڑھیا اور کلمہ شریف کا ذکر کیتا۔ سارے اجے نہ بولے، لیکن میں بڑی دھیمی آواز نال بول رہا تاکہ تانوں گل سمجھ آوے۔ ایک دفعہ محبت دے نال پڑھ لو، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ بہت ہی خوبصورت کلام پیش کر رہے ہیں۔ نہ دن نہ مہینے تھے، نہ دن نہ مہینے تھے، نہ سال مکنی، نہ دن نہ مہینے تھے، نہ سال مکنی۔ شاعر کی کہہ رہا کہ دنیا دے دھندے سب کچھ کسے گل تے بھی نہیں مکنی، اگر مکنی ہے تے آمنہ دے لال دے اتے ہی گل مکنی کی۔ نہ دن نہ مہینے تھے، نہ سال مکنی، اتنے مکنی ہے اے آمنہ گل حشر نو تیرے لال تے مکنی، اے آمنہ گل حشر نو تیرے لال تے مکنی۔ انشاءاللہ کہ یہی بیان کروں گا کہ حشر نو آمنہ دے لال دے کیویں گل موکے گی۔ ایتے دنیا ہے نا تے قبر وچ اے نہ سمجھو کہ بڑی اجے لمبی عمر پئی ہے۔ علامہ اقبال دی اگر میں شعر دی تشریح کرا نا، علامہ اقبال نے فرمایا جویں بچے دے کان وچ اذان پڑھی جاندی نا جدوں بچہ پیدا ہوندا ہے نا، علم سب نو انسان پیدا ہوندا تے کی ہوندا سب تو پہلے اودے کان وچ اذان پڑھی جاندی، پھر اقامت پڑھی جاندی ہے۔ تو علامہ اقبال نے بڑی خوبصورت مثال دی تھی، آپ نے فرمایا تہاڈی زندگی کتنی ہے جس طرح نماز مغرب دی اذان ہوندی ہے نال اقامت ہوندی ہے فوراً جماعت کھڑی ہو جاندی ہے۔ علامہ اقبال نے فرمایا انسان تیری زندگی اتنی لمحے دی ہے کہ تیرے کان وچ اذان بھی ہو چکی ہے، اقامت ہو چکی ہے، ہن انتظار کر تیری نماز کھڑی ہونے والی ہے۔ آپ اندازہ لگا لو نماز مغرب دی اذان تو بعد کتنا وقت ہوگا۔ علامہ اقبال نے فرمایا اتنا وقت ہے تیری زندگی میں، تو پھر قبر میں جب جائے گا نا پھر پتہ چل جائے گا کہ آمنہ دے لال دے کیویں گل مکدی ہے۔ اے آمنہ گل حشر نو تیرے لال تے مکنی، اے آمنہ گل حشر نو جس نے پڑھائی ہے، جس نے پڑھائی ہے اپنے آقا کو، وہ کہندا پھرے سب نو لجپال تے مکنی، پھرے سب نو لجپال تے مکنی، اے آمنہ گل حشر نو تیرے لال تے مکنی، اے آمنہ گل حشر نو۔ اور کنڈ کرنا تو بن جا
حشر نو تیرے لال تے مگنی اے آمنہ گل حشر نو۔ بعد حمد صلاۃ عزت ماب سامنے کرام، میں جڑی آیت مقدسہ پڑھی ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس کا ترجمہ اور تھوڑی جی تشریح اور حضور علیہ السلام دا ذکر کر کے، کیونکہ میں حضور دی صفت و ثنا کی ہے، بہت اعلیٰ تعریف کی ہے، اور اکثر اسی خطیبہ کو نعت خانہ سن دیا نا، نقیب بھی کہتے ہیں کہ سبحان اللہ اچھی آکھو، تاکہ کیونکہ اگر گل اچھی لگے تو سبحان اللہ آکھو۔ میں ایک الگ بات کرتا کہ حضور دی ثنا ہمیشہ ہی اچھی ہوتی ہے، تو دیکھو نا انہاں بھی نعت بڑی تلاوت کی ہے، میں بھی حضور دا ذکر کرے تو پھر ادھر کوئی کمی تو رہی کوئی نہیں، ساڑھے پڑھن میں کمی ہو سکتی ہے لیکن حضور دی صرف تو ثنا میں کمی ہو سکتی نہیں۔ اس وقت حضور دی تعریف ہمیشہ ہی اچھی ہوتی ہے۔ میں وہ بیان کراں گا کہ حضور دی آج دنیا تے اگر ذکر کریں گا تے قبر و حشر تیرے کیویں روشن ہو جائے، کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، کہ اسی انسان نو بڑی زور دے کے یہ حکم دیتا ہے۔ کی حکم دیتا؟ فرمایا بِوَالِدَيْهِ، کہ اپنے والدین نال احسان کیتا کر۔ کی کیتا کر؟ اپنے والدین دے نال احسان کیتا کر۔ میں عموماً سنیا ساتھی حضرات آتے ہیں جی کل خانی دی محفل ہے، اگر باپ دنیا تو چلا گیا تو باپ دی شان بیان ہونی چاہیے، اگر والدہ چلی گئی تو والدہ دی شان بیانی ہونی چاہیے۔ یہ بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن میں ایک جملہ پیش کر رہا، اگر گل سمجھ آئے تو سبحان اللہ ضرور کہنی ہے۔ بے شک والدین دی شان بیان کرنی چاہیے، اور میں بھی والدین دی شان بیان کرنا گا، لیکن میں نے آپ ایمان نال دسو جدے والدین دنیا تو چلے گئے، چاہیے تو یہ ہے نا کہ وہ تبلیغ اسی پہلے اس کو کریے جس وقت تیری زندگی میں جو والدین موجود ہیں تو انہوں کی خدمت کر، تاکہ تینوں اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر بھی کامیابی عطا فرمائے، آخرت کے اندر بھی کامیابی عطا فرمائے۔ ہن جدو اس کا باپ اور ماں دنیا تو چلی گئی، ہن تے کل خانی تے اے بیان کرنا چاہیے پہلے جڑی تو خدمت کرنی ہے وہ کر چکیا، ہن والدین دے مرن تو بعد حقوق کے نے کیا وہ تو پورا کرنا کہ نہیں کرنا؟ کہہ دے سبحان اللہ۔ کیا یہ بیان ہونا چاہیے کہ نہیں؟ والدین جڑی خدمت کرنی ہے وہ تو ہو گئی، ہن جنہ دا ماں باپ دنیا تو چلا گیا، ہن اس کو بعد دی ذمہ داری کے بڑھ دی ہے کہ وہ کرے کہ اللہ تعالیٰ خود بھی دنیا بہتر کر دے گا، انہوں نے بھی بخشش فرما دے گا۔ آیت پہ ذرا غور کرنا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، اسی انسان نو نصیحت کیتی ہے، وصیت کیتی ہے، اور رب نے فرمایا بڑی تاکید دے نال، یعنی زور دے کے وصیت فرمائی ہے، کیڑی؟ بے والدیہ، اپنے والدین دے نال احسان کیتا کر، اچھا سلوک کیتا کر، نیکی کیتا کر، اور آگے فرمایا حملتہ امہ وہنا علی وہن، فرمایا کہ شکم میں اٹھائے رکھا اس کی ماں نے کمزوری پر کمزوری برداشت، کمزوری کے کمزوری ماں برداشت کر دے رہی۔ ایک تس بڑی سمجھ دے اس گالوں کہ ماں کتنی مشکل برداشت کر دی بچے نو جدوں شکم دے اندر رکھ دی۔ اللہ نے اس چیز کا ذکر فرمایا حمالتہ امہ وہنن علی وہن، شکم میں اٹھائے رکھا اس کی ماں نے کمزوری پر کمزوری کے باوجود، فرمایا وفصالہ فی عامین، فرمایا 2 سال اپنے بچے کو دودھ پلاتی رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھو بڑا خوبصورت جملہ فرمایا شکم دے اندر بڑی مشکل دے نال تیری ماں نے رکھیا، فرمایا وفصالہ فی عامین، پھر مشکل دے نال 2 سال تک تیری خدمت کرتی رہی، دودھ پلاتی رہی، اور اگے اللہ نے فرمایا انشکرنی ولوالدیک، اے میرے بندے والدین دے نال سلوک کیتا کر، ماں جڑی تیری مشکل لمحے دے نال تیری خدمت کرتی رہی ہے، 2 سال تک دودھ پلاتی رہی ہے، ہن رب دا حکم نے فرمایا انشکرنی ولوالدیک، فرمایا اے میرے بندے ہن تیری ذمہ داری ہے سب تو پہلے میرا شکریہ ادا کر اور اپنے والدین کا شکریہ ادا کر۔ میرے بھائی اردو تے میں ویکھنا
اسی کہتے ہیں مولوی صاحب نو چاہیے والدین دی شان بیان کرنا. میں آکھیا میں والدین دی شان بھی بیان کر رہا لیکن تینوں حقوق نال دس رہا. ہن تے دنیا تو تیرا ماں بھی چلی گئی ہے, باپ بھی چلا گیا, ہن تیری کی ذمہ داری بنتی ہے. کیا ہے نہیں تو آ کے ماں چلی گئی, باپ چلا گیا, ہن میں آزاد ہو گیا, دنیا دے کماں وچ مصروف ہو گیا. یا نماز جنازہ ادا کی تھی, مہماناں نو اٹینڈ کیتا, قربانی دی محفل کر لی, 40واں کر دیتا. سال تو بعد اگر ہو سکیا برسی کر لی, تیری ذمہ داری ادا ہو گئی. نانا میرے بھائی آؤ حدیث مبارکہ پیش کرنا. میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ دے اندر ایک صحابی حاضر ہوئے, عرض کرتے نے یا رسول اللہ میرے ماں باپ دنیا تو چلے گئے نے. کی ہویا؟ ماں باپ دنیا تو چلے گئے نے, رخصت ہو گئے نے, وصال ہو گیا. تو دیکھو نا صحابہ کرام دا عمل. میں اس واسطے تاکیدن کہنا کہ آج اسی سارا سال مولوی صاحب بیان کرتے رہنا, آئے روز اسی کوئی خانہ کی محفلہ سنتے ہیں, محفل میلاد سنتے ہیں, لیکن گل سمجھ نہ آئے تو کبھی یہ زحمت نہیں کی تھی کہ نماز دا وضو دا طریقہ امام صاحب کو پوچھ لیے. لیکن حضور دے صحابہ نے سب عمل کر کے دسیا کہ اگر گل نہ سمجھ آئے تو فوراً حضور کی بارگاہ وچ حاضر ہو کے مسئلہ پوچھ لیتے. عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں دنیا تو چلی گئی ہے, باپ دنیا تو چلا گیا, اور میری ذمہ داری کیا انہوں نے بعد مرد تو بھی ہوندی ہے. میرے آقا نے فرمایا سوال کرنے والے ہاں تیری ذمہ داری ہے. امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ نے والدین دے مرد تو بعد 12 حقوق لکھے نے. میں حضور کی حدیث کے مطابق صرف 4 حقوق پیش کر رہا. کتنے حقوق؟ ایک پیغام لے کے جاؤ جس دا والدین دنیا تو چلے جاتے. حضور نے کیا فرمایا؟ بعد میں 4. کتنے حقوق؟ پہلا حقوق میرے آقا نے فرمایا سوال کرنے والے تیرے والدین دنیا تو چلے گئے نے, پہلا حق یہ کہ تو انہاں دی بخشش واسطے دعاواں کیتا کر. حدیث کے الفاظ نے استغفار پڑھیا کر, اللہ دے کولوں معافی منگیا کر, انہاں دی بخشش واسطے, انہاں دے نجات واسطے, انہاں نو جنت دلان واسطے دعا منگیا کر. آ میرے بھائی اسی حدیث پاک دے پہلے جملے تے میں ایک سبق دینا چاہنا. اپنے گریبان دے اندر جھانکو, نانا میرا بھائی پریشان نہیں ہونا. اے نہ ویکھیا کرو کہ مولوی چنگے جبے والا ہوے تاں ہی اسی انہوں داد دئیے, تاں ہی اللہ دا ذکر کرنا, بلکہ سمجھا کرو. میں روایات کے اندر پڑھیا بعض علماء نے فرمایا حضرت علی کی روایت ہے, بعض نے فرمایا حضرت امام حسین نے فرمایا. آپ فرماتے ہیں امام صاحب لوگوں اے نہ کیا کرو گل کون کر رہا ہے, بلکہ اے کیا کرو گل کی کر رہا ہے. میں اللہ دا قرآن نبی دا فرمان پیش کر رہا. میرے آقا نے فرمایا پہلا تیرے تے آ کے مرن تو بعد والدین دے مرن تو بعد والدین واسطے استغفار پڑھیا کر. میں تو سبق دلانا چاہنا, یاد دلانا چاہنا میرے بھائی اپنے گریبان دے اندر جاؤ. جنہ دے زندہ نے وہ بھی خدمت کیتا کرو, جنہ دے دنیا تو چلے گئے نے ذرا سوچو تو صحیح کتنی انہاں واسطے دعا کیتی نے. میں کہنا ہر بندے نو علم ہے, جتنا بھی چاہے لوگے جاندا ہے. نماز دے کر اللہ تعالیٰ نے ایسی خوبصورت دعا رکھ دیتی ہے, مرن والے سارے واسطے بھی دعا ہو جاتی ہے, اودے والدین واسطے بھی دعا ہو جاتی ہے. ربنا غفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ادھر میرے آقا نے فرمایا سوال کرنے والے مرد تو بعد تیرا پہلا حق والدین دے واسطے کہ انہاں دی بخشش واسطے دعا کیتا کر. میں تانوں پیغام دے رہا, میں کہنا لمبی چوڑی محفلاں دی ضرورت نہیں پڑے گی. ارے لمبے چوڑے اہتمام کرن دی ضرورت نہیں پڑے گی. اللہ دے حکم دے حضور دے فرمان دے مطابق اگر 5 گانا نماز اللہ دی بارگاہ دے اندر جھک کے تو پڑھ لے گا, اللہ تیرے تے بھی راضی ہو جائے گا, تیرے والدین دی بھی بخشش فرما دے گا. کتنے خوبصورت کا میرے آقا نے فرمائے. اور اس کو بعد ہر بندہ بڑی توجہ دے نال سننا. میرے آقا نے فرمایا پہلی بات یہ کہ استغفار کیتا کر, اور دوسری یہ کہ جڑی
تیرے والدین نے تینوں وصیت کیتی ہے، جیڑی تینوں نصیحت کیتی ہے او دے تے عمل کیتا کر۔ ہن ہر بندہ محفل دے اندر آਉਣ والا اپنے گھر بان دے اندر جھانکے، اگر تیرے والدین زندہ نے سوچ ذرا تو اپنے والدین دی کتنی خدمت کر رہے ہیں۔ آج تیرا میرا نوجوان موبائل دے ذریعے سوشل میڈیا کے ذریعے اللہ کی عزت کی قسم ہے، ارے ماں باپ کا فرمان سننا تے درکنار اللہ دے حکم تو ہی غافل ہو چکیا۔ مسجد وچ چند منٹ آਉਣ واسطے تیار ہوئی نہیں جوان، اودی وجہ ہے یہ کہ اسی اللہ دا قرآن پڑھنا بھلا دیتا، اللہ دے قرآن کو سمجھنا بھلا دیتا، علماء دی بات کو سننا بھلا دیتا۔ جیڑا سانو بہتر کام سناوے، جیڑی بہتر گل سناوے آتے ہیں مولوی صاحب دے کول گل نہیں کوئی نہیں، جیڑا اچھا شعر سناوے آتے ہیں مولوی صاحب نے کمال کر دیتا۔ گل بلے پڑھے یا نہ پڑھے، آ میرا بھائی میں تینوں نصیحت کر رہا، حضور دے فرمان دے مطابق اگر حضور دے حکم کے مطابق عمل کر لے گا، اللہ دی عزت دی قسم ہے تیری دنیا دے اندر بھی بارے نیارے ہو جان گے، آخرت دے اندر بھی اللہ جنت عطا فرمائے گا۔ کبھی سوچئے والدین جڑے وصیت دنیا تے کرتے ہیں کبھی اسی مننی ہے؟ آدھے باپ تے چلا گیا ہن منن دی کوئی ضرورت نہیں۔ ہاں اچھے لوگ ہیں جنہاں دا تعلق قرآن دے نال ہے، انہوں نے والدین دی خدمت انہاں دی زندگی دے اندر بھی کیتے، دنیا تو چلے گئے پھر بھی کیتے۔ میرے آقا نے فرمایا دوجی گل ہے اپنے والدین دی وصیت جڑی کیتی ہے او دے تے عمل کیتا کر۔ میں اس واسطے آج میرا بھائی اپنے بچیاں نو دین دی تبلیغ دیتا کرو، خاص کر کے اپنی بچیاں نو دین کا سکھاؤ۔ خدا دی قسم ہے اگر تیرا بچہ اگر تیری بچی تو دنیا تو چلا گیا پھر بھی تیری عزت دنیا دے اندر بھی بڑھے گی، آخرت دے اندر بھی اللہ تیری بخش فرما دے گا۔ اور تیسری گل، دو گلاں حضور نے پہلی فرمائی استغفار پڑھیا کر، تینوں مینوں سوچنا چاہیے جنہاں دے والدین دنیا تو چلے گئے کتنی تو انہاں واسطے استغفار کرنا۔ کیا صرف قرخانی دی محفل کر کے سال تو بعد صرف مہماناں بلا کے کھانا کھلا کے انہاں واسطے استغفار نہیں؟ اگر نماز آپ جانا پڑے گا پھر انہاں دی صحیح معنی دے اندر استغفار اور بخشش دا ذریعہ ہوے گا۔ دوسری گل میرے آقا نے فرمائی کہ انہاں دی وصیت تے عمل کیتا گا، جیڑی انہاں تینوں نصیحت کیتی انہاں دے مرن تو بعد بھی عمل کر۔ اور تیسری گل میرے آقا نے فرمائی انتہائی اہم بات ہے، آج میرا بھائی تو اور میں رشتہ داراں تو دور ہو چکے ہیں، آج تو اور میں رشتہ داراں کو چھوڑ کے غیراں نو اپنے سینے دے نال لاوندے ہاں، غیراں نو اپنے گھراں دے اندر داخل کردے ہاں۔ جیڑا رشتہ دار غریب ہو جاوے آدھے ہیں تے غریب ہے، اور عموماً فطرت بن چکی ہے جیڑا غریب ہوتا ہے خدا کوئی سجن نہیں آندا، لیکن میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر تو والدین دے نال پیار کرنا ہے، اگر والدین دے حق ادا کرنا چاہتا ہے، فرمایا تیسری بات یہ ہے کہ والدین دے رشتہ داراں دے نال حسن سلوک کیتا کر۔ کہ انہاں واسطے جنہاں دے والدین دنیا تو چلے گئے، فرمایا تیرے والد تیری والدہ دنیا تو چلے گئے نا تو پھر ہن تیجا حق تے رہے گا کہ انہاں دے رشتہ داراں نال اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ میرے بھائی اپنے گھر بان دے اندر جان اسی کہنے اور اگر کوئی مہربانی کرے یاد دلا تیرے والد نے اے گل کیتی سی، میں تیرے والد دا دوست ہاں، تو اور میں آدے ہاں وہ تے چلے گئے تے چلے گئے، تیرا میرا رشتہ ختم ہو گیا نہ میرا ویر۔ اللہ دے نبی نے فرمایا تیری وصیت نے فرمایا تیرا والد تیری والدہ دنیا تو چلی گئی، اور جڑے بھی دے رشتہ دار ہیں انہاں دا احترام کرے گا، اللہ کریم تینوں والدین دا احترام کرن دا ثواب عطا فرمائے گا۔ اس سے تیسرے جملے تو میں ایک روایت ایک اور بڑی خوبصورت پیش کر رہا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بیٹے نے حضرت عبداللہ ابن عمر، کی نام ہے حضرت عبداللہ ابن عمر، وہ گئے نا مدینہ پاک، ایک کسی صحابی رسول نو ملے، جدو ملے نا تو وہ بڑا حیران ہویا کہ حضرت عمر دے بیٹے میں نو ملن آئے، سوال کیتا تھا کہ آپ نے کی جواب ارشاد فرمایا، اس سے حدیث دیتا ہے آپ نے فرمایا تو میں نو نہیں پہچاندا، تیرے باپ دے نال میرے باپ دے یاراں نے تیرے نال میرے باپ حضرت عمر دی سنگت سی، میں اپنے باپ دی سنگت نے بھون آیا ہوں۔ حضور دے فرمان دے مطابق میرے آقا نے فرمایا حضور اپنے والد دے چوتھی نصیحت فرمائے، فرمایا اپنے والدین دے رشتہ داراں نال بھی سلوک کیتا کر، اور اپنے والدین دے دوستاں دے نال بھی حسن سلوک کیتا کر۔
اج تے میں ویکھیا عموماً یقین جانو ویکھی دا جڑا بندہ بڑے باادب طریقے نال سلام دے نا تو اسی دوجے بڑے منہ کر چھڈے اور جڑا سلام دے نا تو اسی جواب دئیے تے پھر یا اولی جے دیندے یا بالکل ہی نہیں دیتا. لیکن یاد رکھو قرآن دی آیت دا ترجمہ سنا رہے ہیں جڑا بندہ سلام کرتا ہے نا تو وہ سلام دینا ضروری ہو جاتا ہے واجب ہو جاتا ہے اگر نہ دے تو گناہگار ہے. ایدی تشریح کرن تا بہت وقت چاہیے لیکن میں جنہیں 4 نصیحتاں حضور نے ارشاد فرمایا کہ 4 حقوق نے والدین دے کتنے پہلے کیڑا کہ انہاں دے واسطے استغفار کیتا او دا بہترین طریقہ یہی ہے کہ 5 گانا نماز پڑھ لے حضور کا بھی ذکر ہو جائے گا اور تیرے والدین کی بخشش بھی ہو جائے گی اللہ بھی راضی ہو جائے گا. اور دوسری نصیحت فرمایا کہ اپنے والدین کی وصیت جڑی انہاں نصیحت کی تھی نا انہاں تے ساری زندگی عمل کرتا ہے. اور تیسری گل میرے آقا نے فرمایا کہ والدین کے رشتہ داراں دے نال حسن سلوک کیتا کر. چوتھی گل حضور نے ارشاد فرمایا کہ اپنے والدین دے دوستاں دے نال بھی حسن سلوک کیتا کر. اگر والد دے دوست نے جنہاں دا انہاں نال اٹھن پانا ہے انہاں دا احترام کیتا کر انہاں دے نال محبت کیتا کر. اور اگر والدہ دیاں سہیلیاں نے تو انہاں دی خدمت کیتا کر. تو میرے آقا علیہ السلام دی بارگاہ وچ ایک اور صحابی آئے عرض کی تھی یا رسول اللہ میرے والدین دنیا تو چلے گئے کیا اجے میں ساری زندگی انہاں دے نال حسن سلوک کرتا رہا اچھا سلوک کرتا رہا. یا رسول اللہ ہن مہربانی فرماؤ ہن دنیا تو چلے گئے کیا ہن بھی میرا حق بندا. میرے آقا علیہ السلام نے بڑی خوبصورت گل ارشاد فرمایا کی کیتا کر جدوں نماز پڑھے نا اپنے والدین واسطے بھی نماز پڑھے. اور میرا بھائی اپنے گھرے بات دے اندر جام اسی والدین واسطے نماز تے پڑھنا تے دور ہے اسی اپنے واسطے بھی نماز پڑھن واسطے تیار ہوئی نہ. میرے آقا نے فرمایا اے سوال کرنے والے تیرا والد دنیا تو چلا گیا تیری ماں دنیا تو چلی گئی ہے تو کہہ رہا ساری زندگی انہاں دی خدمت کی ہے. فرمایا اجے تیرا حق ادا نہیں ہویا تو اس طرح کر جدوں بھی نماز پڑھے اپنے والدین واسطے بھی نماز پڑھیا کر. اور دوسری گل میرے آقا نے فرمایا جب روزہ رکھے والدین واسطے بھی روزہ رکھیا کر. میرے بھائی سبق لے کے جاؤ انہوں ایویں کوئی دماغ نہ سمجھو کہ کھا پی کے چلا گیا لوگوں نے منہ میں کھا کے آ گیا. میرے بھائی پیغام لے کے جاؤ میں خدا کی قسم اٹھا کے کہنا اگر اس پوری تقریر کے اندر ایک جملہ بھی سمجھ لیا عمل کیتا تیری میری بھی بخشش ہو جائے گی محمد انار مرحوم کی بھی بخشش ہو جائے گی. جنہاں دی بخشش واسطے دعا لے کے آیا دعا واسطے حاضر ہویا اللہ انہاں دی بھی بخشش فرمائے گا. میرے بھائی میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا نماز جدوں پڑھتا ہے والدین واسطے بھی نماز پڑھیا کر جدوں روزہ رکھتا ہے انہاں واسطے بھی روزہ رکھیا کر. اللہ تعالیٰ تیرے والدین دی بخشش فرما دے گا. والدین دے متعلق میں آخری حدیث مبارکہ پیش کر رہا میرے آقا نے فرمایا تیرے والدین دنیا تو چلے جان ایک آسان عمل میرے آقا نے فرمایا کیا عمل ہے فرمایا جدوں تیرے والدین دنیا تو چلے جان ہر جمعے دے دن اپنے والدین کی قبر کی زیارت کرے گا اللہ نے انہاں کی بھی بخشش فرما دے گا. زیارت کرن والے نو بھی اللہ جنت عطا فرما دے گا. بڑے کوئی اوکھا کام ہے بندہ شاہ بن جا کے اپنے والدین کی قبر کی زیارت کرے. میرے آقا نے فرمایا اللہ انہاں کی بھی بخشش فرمائے گا تینوں بھی جنت عطا کرے گا. اور میں آخری حدیث مبارکہ حضور کے ذکر کے مطابق بیان کر رہا حضور کے فرمان کے مطابق حضور کا ذکر کتنا اعلیٰ ہے اور میں اپنے عقیدے کی وضاحت کر جاواں ان 5 منٹوں کے اندر. میرا بھائی پریشان نہیں ہونا اگر اس کا پلے بندو گے خدا کی عزت کی قسم ہے جڑے لوگ میرے آقا دے ذکر کو منع کرتے ہیں جڑے لوگ میلاد مناؤ کو منع کرتے ہیں انہاں دا جواب بڑی آسانی دے نال میں پیش کر رہا. لوگ آتے نے سنی اللہ سال پورا سال حضور دی اللہ پڑھتے رہتے ہیں میلاد جدوں کوئی دی محفل ہوندی ہے اور آپ نو یاد ہوے گا اڑتے اسی واضح نصیحت کردے ہاں چند سال پہلے ویکھ لو صرف قرآنی دی اتنی محفل ہوتی سی یا ختم قرآن پڑھیا جاتا سی یا ایک دو نعتاں ہو جائیاں کرتے سن وہ بھی گل ٹھیک سی لیکن اج وقت دی ضرورت ہے لوگاں نو نصیحت کرنی چاہیے پیغام دینا چاہیے دین دا. میں کہہ رہا اسی قرآنی دی محفل کردے ہاں حضور دا ذکر کردے ہاں میلاد مناندے ہاں حضور دا ذکر کردے ہاں اللہ خوشی دے حضور دا
ذکر کر دیا لوگ آدھے اسی زیادہ قرآن پڑھ دیا سنی صرف نبی نبی کر دینے میرا بھائی حدیث مبارکہ پیش کر رہا حدیث قدسی ہے عام حدیث نہیں حکم خدا دائے زبان پیارے مصطفیٰ دی فرمایا جال تو ذکر کا ذکری اے میرے محبوب اپنے غلامان دس دیو جڑا ساری زندگی حضور دی نعت پڑھدا رہے جڑا ساری زندگی محمد محمد کردا رہے جڑا ساری زندگی اے میرے محبوب تیرا ملاد منادا رہے گا او دے نام اعمال اندر میرا اپنا ذکر لکھ دیواں گا یعنی جڑا حضور دا ذکر کرتا ہے حقیقت اللہ دا ذکر کر رہا ہے میرا بھائی آخری حدیث مبارکہ آج دنیا دے اوتے حضور دا درود و سلام پڑھ لگے بڑے شرم آ جاندے ہیں میرا بھائی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میدان معاشر ہوئے گا ہر بندے نو انہاں میں میزان دے اوتے عمل تولے جان گے ہر انسان دے اچھا ہے یا برا میرے آقا نے فرمایا جب ترازو دے عمل تولے جان گے ایک ایسا بندہ آئے گا جنہیں گناہ زیادہ ہوں گے نیکیاں کم ہوں گیا گناہوں کا بلڑا بھاری ہو جائے گا نیکیاں کا بلڑا ہلکا ہو جائے گا میرے آقا نے فرمایا حدیث مبارکہ دے مفہوم نے کہ اچانک اللہ دے محبوب جلوہ فرما ہو جان گے آخری حدیث پیش کر رہے کہہ دے سبحان اللہ انشاءاللہ کم دے گی میرے آقا نے فرمایا کہ اچانک فرمایا کہ میں اتنے جلوہ فرما ہوں گا اور حضور فرمانے کے فرشتہ نے کہ اے فرشتو اس میرے امتی کا دوبارہ میزان کر دیں دیکھو حضور دی شان اس وقت پتہ چلے گی تیرے گناہ زیادہ نے نیکیاں کام نے فرمایا کہ حضور فرمان گے کہ اے فرشتو کی دوبارہ میزان کرو دوبارہ عمل کرو جب دوبارہ عمل تولنے گے نا تے گناہ تے زیادہ چونکہ نیکیاں کام میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی جیب دے وچوں روایات دے اندر موجود ہے یا ایک پرچہ کڈن گے یا ایک رائی دے دانے دے برابر دانا کڈن گے نیکیاں دے پلڑے تے رکھن گے رکھن دی دیر ہوے گی نیکیاں دا پلڑا بھاری ہو جائے گا جب بھاری ہوئے گا اللہ تعالیٰ حکم دے گا اے میرے فرشتے اس بندے کو جنت دے اندر پہنچا دو وہ بندہ جب دیکھے گا میں جنت دے اندر جان لگا حضور مجھے نہیں پہچانے گا عرض کرے گا اتنا سونا چہرہ تو ہٹائے میں دسو تسی کون ہو ہن میرا میزان ہویا میرے گناہ زیادہ نے اللہ نے مینوں دوزخ کا مستحق قرار دیتا لیکن تسی جلوہ فرمائے ہو تسی پرچہ رکھیا رائی دے دانے دے برابر دانا لگیا میری نیکیاں زیادہ ہو گئی نے تسی کون ہو میں تانوں پہچانیا نہیں آپ نے فرمایا اے میرے امتی تو مینوں نہیں پہچانیا ارے تو محمد مصطفیٰ یہ تیری نیکیاں زیادہ ہوئی نے یاد کر دنیا دے تے رہ کے جدوں تو میرے تے درود و سلام پڑھیا سی اج کوئی درود و سلام تیری نیکیاں نو زیادہ کر رہا ہے تیرا نیکیاں دا پلڑا بھاری کر رہا ہے میرے آقا نے فرمایا اے او نے جڑا درود و سلام پڑھیا سی تو پھر حضور تے درود و سلام پڑھنا چاہیے یا نہ پڑھنا حضور دا ذکر کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے ارے حضور دا ذکر تو ہوے حضور دا نام تے ہوے کہ حضرت آدم علیہ السلام 350 سال اللہ کو توبہ کرتے رہے توبہ قبول نہ جب سونے محمد دا وسیلہ پیش کیتا تو اللہ نے توبہ بھی قبول فرمایا تو پھر کی خیال ہے آج مرحوم محمد انار واسطے آج اسی اللہ اور دے معبود دا ذکر کر رہے ہیں تو کیا انہاں دی بخشش ہوے گی یا نہیں ہوگی لیکن یہ نال جڑی میں چند نصیحتاں چار کیتیں یاد رکھو بڑا آسان جا نسخہ اگر اسی 5 ٹائم نماز بھی پڑھتے رہیے نا تو ہور دعاواں دی تے پھر لوڑ ہی کوئی نہیں پندی اللہ تعالیٰ تیرے تے بھی راضی ہو جائے گا تیرے والدین دی بھی بخشش فرما دے دعا اللہ کریم تینوں میں نے ساری گلاں دے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور طارق محمود خالد محمود اور ساجد محمود انہاں دے والد محترم اور والدہ محترمہ اللہ کریم انہاں نوں جنت الفردوس دے اندر اعلیٰ مقام عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ